ایک ٹیچر صاحب نے اپنے بچوں کو لیکچر دیا تو ایک بچے نے اپنے استاد سے پوچھا، سر جی یہ بتائیں کہ قیامت کے دن حساب کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بندے سے کیسے حساب لے گا؟ تو بہت سارے ٹیچر ایسے ہوتے ہیں جو دین کا علم رکھتے ہیں، دنیاوی علوم پر بھی مہارت ہوتی ہے اور دین پر بھی دسترس رکھ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں دنیا کا پتہ ہوتا ہے، دین کا ککھ کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن جس کو دین کا پتہ ہو، دین کا علم ہو، طلباء اور اسٹوڈنٹ جو ہے اس سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں دین کی وجہ سے، کتنا نالج ہے۔ آج بھی اگر کوئی ٹیچر چاہتا ہے کہ میں محبوب بن جاؤں، چہیتا استاد بن جاؤں، وہ دین کا علم پڑھ کر بچوں کو دین کی رغبت دلائے۔ تو وہ دین جاننے والے تھے۔ بچے نے پوچھا کہ قیامت کے دن اللہ حساب کیسے لے گا؟ تو استاد صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نکالے، کسی کو 100 روپیہ دیا، کسی بچے کو 50 روپے دیا، کسی کو 30 دیے، کسی کو 10 دیے، کسی کو 75 دیے، اور جس نے سوال کیا تھا اسے 1 روپیہ دیا۔ اور جب پیسے تقسیم کر لیے تو فرمایا کہ تم جاؤ، آپ جو ہے پرسوں آنا، فلاں تندور پہ جو روٹی والا تندور ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہوں گے، وہاں پہ بات سمجھاؤں گا، بات وہاں کریں گے۔ جس نے سوال کیا تو اسے 1 روپے بھی لا، تو وہ بڑا پریشان ہوا، استاد جی سوال میں نے پوچھا ہے، مجھے 100 روپیہ ملنا چاہیے تھا اور آپ نے مجھے 1 روپیہ دیا، کسی کو 75 روپے دیے، کسی کو 50 دیے، کسی کو 40، کسی کو 10، اور سب سے پیسے کم مجھے دیے۔ فرمایا بیٹا پرسوں آنا۔ سارے بچے جو ہے تندور پہ آ گئے، استاد پہلے موجود تھا۔ استاد صاحب نے پوچھا، ہاں بیٹا پیسے کہاں خرچ کیے؟ بتانے لگے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں ابھی نہیں۔ فرمایا آگ جل رہی ہے، انگاروں پہ قدم رکھو اور بتاؤ، جس کو 100 روپے دیا تھا سب سے پہلے اس کو کہا کہ تم بتا کہ 100 روپیہ کہاں خرچ کیا۔ اس نے بتایا کہ میں نے دہی خریدی تھی، میں نے سبزی اتنے 5 روپے کی سبزی خریدی تھی، 10 روپے کا گوشت خریدا تھا۔ پاؤں جلنے لگے، ایک قدم اٹھاتا دوسرا رکھتا، دوسرا اٹھاتا، پہلا رکھتا تو بڑا پریشان ہوا، دوسرا تیسرا چوتھا، سب کا حساب مشکل ہو گیا۔ 40 والے کا بھی مشکل، 10 والے کا بھی مشکل، 100 والے کا بھی مشکل، 50 والے کا بھی مشکل۔ دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، اور جس کو 1 روپیہ دیا تھا اس کو کہا کہ اب تو حساب دے۔ اس نے ابھی قدم رکھا تھا اور کہنے لگا کہ میں نے 1 روپے کی دھنیا لی تھی گھر کے لیے اور آ گیا۔ تو اس وقت وہ لڑکا آیا اور استاد کے ہاتھ چومنے لگا، بوسے دینے لگا، کہنے لگا استاد جی آپ نے مجھ پر شفقت کی، مہربانی فرمائی، آپ نے مجھے تھوڑا مال دے کر مجھے آزمائش سے بچایا ہے۔ جتنا زیادہ مال ہوتا ہے اتنا زیادہ آزمائش اور امتحان ہوتا ہے، مال کم ہو امتحان بھی کم ہوتا ہے۔ تو استاد صاحب نے پریکٹیکل طور پر بتایا کہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی نعمتیں عطا کرتا ہے اس کا حساب لے گا۔ تو جس کے پاس تھوڑی دولت ہوگی، تھوڑے پیسے ہوں گے، حساب بھی کم ہوگا۔ بظاہر ہم دنیا میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، بنگلہ نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب جنت کے محل ملیں گے، حوریں ملیں گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی، اللہ کا سلام اور اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، دنیا کی ساری تھکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے تو دولت کا اچھا استعمال کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حضور کے غلاموں میں خرچ کریں، اللہ کے نام پہ خرچ کریں۔ اگر یہ خرچ نہیں کرو گے تو پھر قیامت کے دن حساب مشکل ہو جائے گا۔